اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلوات پڑھیے سارے اللهم صل علی سلسلہ خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ سرکار دو عالم نے صدیقہ کبریٰ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، اے فاطمہ بیٹی، جو شخص آپ پہ درود بھیجے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ من صلی علیک غفر اللہ لہ، جو آپ پر صلوات بھیجے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور فاطمہ بیٹی تجھ پر درود بھیجنے والے کو اللہ جنت میں اسی مقام پہ رکھے گا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ صدیقہ کبریٰ کی خصوصیات کے حوالے سے ایک خصوصیت کل میں نے عرض کی تھی، اور سیدہ طاہرہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں واحد مستور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے دو عقد ہوئے ہیں، ایک عرش پہ ہوا ہے ایک فرش پہ ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ واحد مستور ہے جس کا عرش پہ بھی عقد ہوا اور فرش پہ بھی عقد ہوا۔ اللہ کی کائنات میں یہ صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پہ بنا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے صدیقہ
کبریٰ کو خطاب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی، وجعل صداقہ الارض، اور یا علی اللہ نے اس پوری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر قرار دیا ہے، یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، اے علی جو شخص بھی یہ زمین پر چلے گا اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام۔ میرے محترم سامعین، کسی شاعر نے وہ چند مصرے کہے تھے اور میں کہتا ہوں کہ ایک مصرع تو امر ہو گیا، بحب اہل بیت عبادت حرام۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ محبت آل رسول کے بغیر عبادت حرام کیوں ہو جاتی ہے؟ عبادت کرتا ہے وہ فعل حرام بن جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے فعل حرام، روزہ رکھتا ہے فعل حرام، حج و زکوٰۃ کرے فعل حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے وہ جگہ مباح ہونی چاہیے جہاں پر عبادت کی جا رہی ہے۔ اب جتنی عبادات بھی انجام دی جائیں گی ظاہر ہے اسی زمین پر انجام دی جائیں گی۔ کسی کی ملک میں اور کسی کے گھر میں زبردستی گھس کے داخل ہو کے اگر انسان نماز پڑھے تو فقہا فرماتے ہیں وہ نماز باطل ہے۔ غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے جب تک وہ صاحب خانہ راضی نہ ہو، جب تک جگہ کا مالک راضی نہ ہو، اس وقت تک عبادت صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم پیغمبر نے فرما دیا، اللہ نے ساری زمین کو فاطمہ زہرا کا حق مہر قرار دیا ہے، عبادت اسی کی ہوگی جس پہ زہرا راضی ہے، عبادت اسی کی ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا، اور متفق علیہ معتبر حدیث، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ غضب فاطمہ میں غضب خدا پوشیدہ ہے اور رضائے فاطمہ میں رضائے پروردگار پوشیدہ۔ میرے محترم خاندان زہرا بلند تر صلوات، اللہ بہت سارے لوگ صدیقہ کبریٰ کی خواستگاری کے لیے آئے تھے، رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ سارے نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی کوئی صدیقہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے آتا، سید الانبیاء یہی فرماتے، امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، جہاں حکم خدا ہوگا فاطمہ کا رشتہ وہی ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عبد الرحمن ابن عوف سرکار دو عالم کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ مصر کے ریشمی قیمتی کپڑوں سے لدا ہوا اور 10,000 دینار حق مہر میں دینے کو تیار ہوں، آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے فرما دیں۔ سرکار دو عالم کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی پیغمبر نے اٹھائی، ابن عوف کے منہ پہ مار کے فرمایا، مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، مجھے دنیا پرست سمجھتا ہے، امرہا الی ربہا، فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا کا حکم ہو۔ فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور میرے محترم سامعین، سب کسی کو پیغمبر رد فرماتے چلے گئے، لیکن جب حضرت امیر المومنین صدیقہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے چلے، ابھی دروازہ رسالت پہ پہنچے، سید الانبیاء نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ، باہر دروازے پہ وہ آیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، خدا اور خدا کا رسول جس سے محبت کرتا ہے۔
جناب ام المومنین عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ادھر سے علی چلے ہیں، ادھر سے جبرائیل چلا ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لایا ہے، اے میرا حبیب محمد، میں نے مالائے اعلیٰ میں نے عرش پہ نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ۔ جناب امیر المومنین آئے بارگاہ رسالت میں سلام کیا، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، حیا سے سر جھکا ہوا ہے۔ سید الانبیاء نے پوچھا یا علی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ سید الانبیاء ام المومنین جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جناب امیر المومنین کا جی کہنا تھا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا خدا کی طرف سے بھی مجھے یہی حکم آیا۔ میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، جب حضرت امیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں تو سرکار دو عالم نے سوال کیا یا علی تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یہ ناکہ ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، اس سے جہاد کر اور اعدائے خدا کو، اللہ کے دشمنوں کو قتل کر، اور ناکہ کے ذریعے آب کشی کر، وہ بھی تیری ضرورت ہے، لیکن تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ یہ زرہ جناب امیر المومنین کی صدیقہ طاہرہ کا حق مہر قرار پا۔ دو روایتیں ہیں، 480 درہم کی یا 500 درہم کی یہ زرہ فروخت کی گئی، اور یہ زرہ جناب سیدہ کا حق مہر قرار۔ میرے محترم پیغمبر اور آل پیغمبر کی زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے، اور خدا جانتا ہے ہماری یہ زندگی، ہماری یہ دنیا جنت نظیر ہو جائے اگر محمد و آل محمد کی سیرت پہ انسان عمل کر لے۔ 500 درہم حق مہر تجویز ہوا، اور یہ وہی حق مہر ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حق مہر تھا۔ اور جہاں تک حق مہر کی بات ہے، کبھی عقد کی محفل ہو تو اس میں یہ ضرور بحث چھڑتی ہے جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ توجہ فرمائیے، شریعت میں حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، شرعی حق مہر کی کوئی حد شریعت نے معین نہیں فرمائی ہے، ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے۔ حیات پیغمبر میں ایسے عقد پڑھے گئے کہ جس میں خاتون نے یہ تقاضا کیا کہ میرا حق مہر صرف یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی الحمدللہ خود مجھے اتفاق ہوا ایسے عقد پڑھنے کا جس میں خاتون نے یہ تقاضا کیا کہ میرا حق مہر صرف یہ ہے، میرا شوہر مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروا دے، میرا شوہر مجھے کربلا کی زیارت کروا دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی حق مہر وہی ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ اگرچہ سرکار دو عالم کی حدیث اپنے مقام پہ موجود ہے، فرمایا خیر النساء امتی اقلہن مہرا، فرمایا میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا۔ خدا معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ جس افراط و تفریط کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس قدر کثیر حق مہر کو طلب کیا جاتا ہے، شوہر شاید ساری زندگی اس کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ 500 درہم حق مہر صدیقہ کبریٰ کا تجویز ہوا۔ میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے گا، بنت پیمبر تک جب اطلاع پہنچی نا کہ 500 درہم میرا حق مہر تجویز ہوا،
بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا ابتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراهم والدنانیر وانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا عام لوگوں کی بیٹیوں کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو اور میرا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، مل فرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا دار عورتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تمہیں یہ حق مہر منظور نہیں؟ عرض کرتی بابا جان میں درہم و دینار تو نہیں چاہتی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی کہو تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی عصاۃ امتک۔ بابا جان میں درہم و دینار نہیں چاہتی، اپنے رب سے دعا کیجئے خداوند عالم مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں تو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں۔ سید سرکار دو عالم نے دعا فرمائی، جبرائیل جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پہ خدا کی طرف سے یہ تحریر لے کے خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا، جس پہ یہ جملے تھے اے میرا حبیب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر دی۔ اور صدیقہ کبریٰ کے آخری وقت کے وصایا میں یہ وصیت کا جملہ موجود ہے کہ یا ابوالحسن جس پہ وہ میرا حق مہر حق شفاعت تحریر ہے وہ تحریر بھی میرے ساتھ دفن کرنا۔ خوش نصیب ہو اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے بہانے پیدا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت زہرا پہ بلند آواز۔ یہ جو رقم زرہ فروخت کی گئی اور رقم حاصل کی گئی، اس رقم کو سرکار دو عالم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک حصے سے صدیقہ کبریٰ کے لیے جہیز خریدا گیا۔ توجہ فرمائیے، کاش معاشرہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر لیتا۔ ہمارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے قبل از اسلام جاہلیت والا دور لوٹتا نظر آتا ہے۔ یقین فرمائیے ہمارے معاشرے میں بیٹے کی ولادت پہ جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹی کی ولادت پہ جشن نہیں منائے جاتے، بیٹی کی ولادت پہ خوشی نہیں منائی جاتی۔ یقین فرمائیے میں نے اس معاشرے میں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ایسے افراد کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، خصوصاً جن کی دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، ماں باپ رو رہے ہیں، گھر والے خاندان والے رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ تیسری پھر بیٹی پیدا ہو گئی، چوتھی پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ ہمارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ دور کی فکر میں چلے جاتے ہیں، کل اس کو رخصت کرنا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، جہیز کہاں سے بنے گا؟ میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، ازدواج نکاح اور شادی تو اسلام نے ایک عبادت اس کو قرار دیا تھا، اور سرکار دو عالم نے فرمایا تھا من تزوج فقد احرز نصف دینے، جو شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اس شادی کو اور خصوصاً جہیز کو زرکوشی کا ذریعہ بنا لیا ہے، بیٹی والوں کو لوٹنے کا ذریعہ قرار دے لیا ہے، کثیر جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے پیغمبر کی سیرت اور آل پیغمبر کی سیرت، سید الانبیاء نے اپنی دختر کو جو جہیز عطا فرمایا ہے وہ اتنا سادہ اور مختصر جہیز تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز بیٹی کو دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو پیغمبر نے جہیز دیا تھا یہ جہیز بھی اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، حق مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تعلیم شریعت یہ ہے،
پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ جہیز کا فراہم کرنا یہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیٹے والوں کی ذمہ داری۔ حق مہر اتنا کثیر دیا جائے، حق مہر سے وہ رقم جناب سید الانبیاء نے ایک جہیز کے لیے مختص کی، اسی سے جہیز خریدا گیا۔ اور جو جہیز خریدا گیا، تاریخ نے، سیرت نگاروں نے، سیدہ زہرا کی سیرت لکھنے والوں نے کل 18 چیزیں لکھی ہیں جو سیدہ طاہرہ کا جہیز تھا۔ چند مٹی کے برتن تھے، 2 تکیے تھے جن میں کھجور کے پتے بھرے گئے تھے، 1 سراہی تھی، 1 تانبے کا برتن تھا جو کپڑے دھونے کے لیے تھا، 1 یمنی چادر تھی، 1 نیا جوڑا صدیقہ کبریٰ کی شادی کے موقع پہ تیار کیا گیا، اور میرے محترم سامعین 1 گوسفند کی کھال تھی جو اہل بیت رسول کے لیے بستر کے طور پہ، اور 1 اونٹ کی کھال تھی جو اہل بیت رسول کے لیے بستر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور اسی اونٹ کی کھال پہ دن کو اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا۔ اور جب اصحاب یہ جہیز خرید کے لائے ہیں، مٹی کے برتن، ایک برتن کو سید الانبیاء اٹھاتے، دیکھتے، رکھتے، اور پھر سرکار دو عالم نے دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت کو نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو۔ اور یہ جو جہیز خریدا گیا، اس جہیز میں وہ سامان خریدا گیا ہے جو مرد عورت دونوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ نہ شوہر کی مخصوص سواری کا تذکرہ ہے اور نہ شوہر کی مخصوص گھڑی کا ذکر ہے، انتہائی سادہ۔ میرے محترم سامعین، اس لیے میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات معاشرے میں زندہ ہو جائیں، یہ معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ بیٹی کی ولادت پہ بھی لوگ خوشیاں منائیں، اس لیے کہ یہ تو رحمت پروردگار ہے۔ اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سید الانبیاء بھی بیٹی کے باپ تھے، اور خود پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ جس کو ایک بیٹی عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی تربیت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، بطریق اولا اس کے لیے جنت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ اور کیا اصول متعین فرمائے، سرکار دو عالم نے فرمایا، ماں باپ اگر ہدیہ اور تحفہ لے کے آئیں نا اولاد کے لیے، بیٹی کو بیٹے پر ترجیح دیں، اور اگر چند بیٹیاں ہوں تو جس بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کو دوسری بیٹیوں پر ترجیح دیں۔ توجہ فرمائیے صاحبان، یہ حق مہر تجویز ہوا، سامان خریدا گیا، ایک حصے سے جناب بلال کو پیغمبر نے ایک رقم عطا کی کہ اس سے صدیقہ کبریٰ کے لیے خوشبو مہیا کی جائے، اور ایک رقم کا حصہ وہ رکھ دیا گیا جس سے بعد میں دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا۔ میں نے عرض کیا یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ بھی ہوا اور فرش پہ بھی ہوا۔ جو عرش پہ ہوا اس کی تفصیلات ہیں، رحیل فرشتہ نے خطبہ پڑھا تھا، اور پروردگار نے جب یہ نور کا عقد نور سے فرمایا ہے تو شجرہ طوبہ کو حکم دیا تھا کہ وہ در اور موتی نچھاور کرے، اور حوران جنت نے وہ اٹھائے اور قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہیں گی۔ وہ تفصیلات الگ ہیں، اور میرے محترم سامعین روایات میں تذکرہ موجود ہے، اس دنیا کا جتنا نمک ہے اللہ نے سارا نمک صدیقہ کبریٰ کا حق مہر قرار دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ،
توجہ ہے صاحبہ؟ یہ عقد کی جو محفل ہوئی یہ مسجد نبوی میں منعقد ہے، اصحاب پیغمبر موجود تھے اور خود سید الانبیاء نے عقد پڑھا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھیے کہ ان چیزوں کا مسجد میں انعقاد شاید آداب مسجد کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ مسجد میں عقد منعقد ہوا، سید الانبیاء نے عقد پڑھا اور 1 مہینے کے بعد پھر رخصتی کا عمل سامنے آیا ہے۔ جناب عقیل نے جناب امیر المومنین سے یہ خواہش کی، بھائی یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آؤ۔ جناب امیر عرض کرتے ہیں، بھائی عقیل خواہش میری ہے لیکن مجھے حیا آتی ہے پیغمبر کے سامنے اپنی بات کرتے ہوئے۔ جناب ام ایمن سامنے آئیں اور جناب ام ایمن کی مدد لی گئی کہ ایک مستور بہتر طریقے سے پیغمبر کی خدمت میں یہ بات عرض کر سکتی ہے۔ جناب ام ایمن نے بارگاہ رسالت میں دوسری ازواج پیغمبر کو ساتھ لے جا کے یہ عرض کیا، رسول اللہ اگر خدیجہ ہوتی تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتی، یا رسول اللہ خدیجہ نہیں ہے لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور امیر المومنین علی بھی یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی عمل میں آئے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، علی نے خود اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ آپ سے حیا کی وجہ سے۔ سید الانبیاء نے فرمایا بس ٹھیک ہے، فاطمہ کی رخصتی کے لیے تیاری کی جائے۔ اور میرے محترم سامعین، جناب امیر نے روایات میں ایک گھر کرائے پہ لیا اور اس گھر کو تیار کیا، اور تیاری کیا تھی کہ کمروں میں ریت بچھائی گئی، ایک چبوترا تیار کیا گیا، ایک نیا جوڑا صدیقہ کبریٰ کی شادی کے موقع پہ تیار کیا گیا، رات کا انتظار کیا گیا، اور جب رات ڈھل چکی اس وقت صدیقہ کبریٰ ناکہ پہ سوار کیا گیا۔ اور اس رخصتی کا ایک ظاہری انداز تھا اور ایک باطنی انداز تھا۔ باطنی انداز یہ تھا کہ ناکہ کی مہار جناب سلمان نے پکڑی ہوئی تھی، ناکہ کی دائیں جانب جبرائیل 70,000 فرشتے کے ساتھ اور بائیں جانب میکائیل 70,000 فرشتے کے ساتھ، اور 70,000 حوران جنت ناکہ کے پیچھے پیچھے، اور ناکہ کے آگے آگے سید الانبیاء چل رہے تھے۔ بنی ہاشم کے جوان جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب عقیل یہ تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے چل رہے تھے، اور تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ اور یہ اس وقت کے بعد دلہن کی رخصتی کے وقت نعرہ تکبیر سنت قرار پایا، اور پیغمبر نے فرمایا میرا صرف میں نہیں، جبرائیل و میکائیل بھی 70,000 فرشتے کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کر رہے۔ سید الانبیاء بیٹی کو لے کے دروازہ امیر المومنین پر جب پہنچے، اس وقت جناب امیر المومنین نے جناب سید الانبیاء نے گھر میں پہنچ کے جناب امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا، صدیقہ کبریٰ کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں ہستیوں کے ہاتھ پیغمبر نے اپنے سینے پہ اکٹھے کر دیے، اور جناب امیر کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی نعمت الزوجہ زوجتک، یا علی تیری زوجہ کائنات کی بہترین زوجہ ہے۔ اور جناب سیدہ سے فرمایا، یا فاطمہ نعم البعل بالک، تیرا شوہر دنیا کا بہترین شوہر ہے۔ اور فرمایا تھا پیغمبر نے، فاطمہ بیٹی تیرے بابا کے بعد اللہ کی اس پوری کائنات میں سب سے افضل انسان ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا۔ ایک وصیت سیدہ طاہرہ سے فرمائی، ایک وصیت جناب امیر سے فرمائی، فاطمہ بیٹی کبھی علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جس سے علی کو اذیت ہو، تیری خواہش کو پورا نہ کر سکے۔
اور خدا جانتا ہے کس طرح سے جناب سیدہ نے اس وصیت پہ عمل کیا۔ 9 سال کا لگ بھگ عرصہ زوجیت امیر المومنین میں رہی اور کبھی ایک مرحلے پہ بھی جناب امیر سے کوئی خواہش نہیں کی، اور جناب امیر سے وصیت فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، تیرے پاس امانت ہے، میری فاطمہ کا خیال رکھ۔ پھر پیغمبر نے دعا فرمائی، بارک اللہ فی ابنت رسول اللہ، اے علی تجھے خدا رسول کی بیٹی میں برکت عطا کر، بارک اللہ فیکما، اللہ تم دونوں میں برکت عطا کرے، وفی نسلکما، تمہاری نسل کو بھی اللہ مبارک قرار دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور جب سیدہ کا یہ بارات کا سلسلہ جو جلوس چل رہا تھا، ازواج پیغمبر جناب سیدہ کے ناکا کے آگے آگے اشعار پڑھتی ہوئی جناب سیدہ کو رخصت کرنے جا رہی تھی۔ جب یہ رخصتی کا عمل مکمل ہو چکا، دعوت ولیمہ کا اہتمام تھا۔ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن عرب کا ایک دستور تھا کہ شادی کا جو پہلا دن ہوتا تھا، بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے لیے، داماد کے لیے کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ اب دن ہوا تو سید الانبیاء کھانا لے کے خانہ زہرا میں آئے، اور جب خانہ زہرا میں آئے ہیں تو فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری ماں خدیجہ ہوتی تو وہ تیرے لیے کھانا لے کے آتی، اب خدیجہ تو نہیں ہے، میں آیا ہوں تیرے لیے کھانا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین آگے بڑھے، صدیقہ طاہرہ آگے بڑھی، پیغمبر نے دست شفقت سر پہ پھیرا اور جناب امیر المومنین سے بھی سوال کیا، جناب سیدہ طاہرہ سے بھی سوال کیا، فاطمہ تو نے شوہر کو کیسا پایا؟ بابا جان کائنات کا علی نعم البال، آپ نے فرمایا تھا علی سب سے اچھا شخص، اور یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جناب امیر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار، اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میری بہترین مددگار ہے۔ اب سید الانبیاء نے دیکھا کہ صدیقہ کبریٰ نے وہ پرانا لباس زیب تن کر رکھا ہے، جناب سیدہ سے سوال کیا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا لباس شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ لباس زیب تن کرتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں، بابا جان میں رات مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ دق الباب ہوا اور آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ کسی نے کہا کہ میں محتاج لباس ہوں، اے اہل بیت رسول مجھے لباس چاہیے۔ بابا جان رات دروازے پہ جو مانگنے والی آئی تھی، میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو دے دی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ نیا لباس خود زیب تن کیا ہوتا، یہ پرانا لباس راہ خدا میں دے دیا ہوتا۔ عرض کرتی، بابا جان مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں۔ بابا میرے پیش نظر یہ آیت مجیدہ تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور بابا جان مجھے یاد ہے آپ نے بھی تو ایک مرتبہ سائل کو اپنا لباس عطا کر کے خود بوریا زیب تن کر لیا تھا، بابا میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کوئی مانگنے والی دروازے سے خالی لوٹ جائے۔ یہ درس ہے دنیا کی ماؤں کے لیے، یہ درس ہے دنیا کی بیٹیوں کے لیے، اور خدا جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایک متوسط گھرانے میں ایک بہن ایک بیٹی کے 50 60 جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ خدا را اگر نیا لباس بناؤ
تو پرانا تو کم از کم راہ خدا میں خیرات کر دو۔ صدیقہ کبریٰ نے تو شادی کا موقع جو حساس ترین موقع ہوتا ہے ایک نئی دلہن کے لیے، بنت پیغمبر نے اس مرحلے پہ بھی اصرار کیا۔ اس لیے تو خداوند عالم نے آل رسول کا قصیدہ پڑھا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے عظمت زہرا پہ۔ اور یہ وہ خصوصیت تھی جو سوائے امیر المومنین کے کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ 3 فضیلتیں اللہ نے مولا علی کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی اور میں ان کا مالک ہو جاتا، اس سے زیادہ محبوب تھا مجھے کوئی ایک فضیلت مل جاتی جو اللہ نے 3 علی کو عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت یہی تزویجہ بفاطمہ تھا۔ پاک پیغمبر نے جو صدیقہ کبریٰ کا امیر المومنین کے ساتھ عقد پڑھا، اور یہ شرف سوائے امیر المومنین کے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا تھا لولا علی لما کان لفاطمہ قف علی وجہ الارض، اگر روئے زمین پہ علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ معصومہ زکیہ طیبہ طاہرہ کے زوجہ کے ہوتے ہوئے جناب امیر نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ خانوادہ تشکیل پایا ہے، قرآن مجید نے امیر المومنین کی عظمت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے، والذی خلق من الماء بشرا، وہ ذات کہ جس نے ایک مخصوص پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، وجعلہ نسبا وصہرا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 رشتے قرار دیے ہیں، نسبی رشتہ بھی بنایا ہے، سببی رشتہ بھی بنایا ہے۔ اور یہ امیر المومنین کی ذات ہے جس کے لیے سببی رشتہ بھی اور نسبی رشتہ بھی خود خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ نسبی رشتہ قوی ہوتا ہے سببی رشتے سے۔ کسی اہل علم نے کہا تھا کہ سببی رشتہ بڑا کمزور سا رشتہ ہے، ایجاب و قبول کے 2 صیغے پڑھ دیے جائیں تو یہ رشتہ 100 رشتہ ساتھ لے آتا ہے، اور ایک صیغہ طلاق کا پڑھ دیا جائے تو وہ ایک زوجہ کو طلاق نہیں ہو جاتی، 100 رشتے کو طلاق ہو جاتی۔ لیکن امیر المومنین کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کا نسبی رشتہ بھی اللہ نے قرار دیا ہے اور جس کا سببی رشتہ بھی اللہ نے قرار دیا ہے، اور جتنا قوی وہ نسبی رشتہ ہے اتنا ہی قوی وہ سببی رشتہ ہے۔ اور جب یہ خانوادہ تشکیل پایا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ بحر عصمت و ولایت جب ملے ہیں اور ان کے درمیان وہ رسالت کا برزخ ہے جس کی وجہ سے کبھی ایک نے دوسرے پہ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور خدا فرماتا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے مقدس رشتے ہوں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے حسن اور حسین پیدا ہوتے۔ میرے محترم سامعین، جب یہ خانوادہ تشکیل پایا تو سید الانبیاء نے زوجہ کے اور زوج کے حقوق اور فرائض متعین فرمائے۔ توجہ فرمائیے، میں یہاں پہ ایک اور جملہ بھی کہوں گا۔ اسلام
انسان کی جنسی خواہشات پر پابندی نہیں لگاتا ہے۔ اسلام جنسی خواہشات کی تکمیل کا جائز ذریعہ، جائز راستہ انسان کو بتاتا ہے، اور جو عقد ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنسی خواہشات کی تکمیل کو بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، عیسائیت بیوی کو، بچوں کو روحانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے، لیکن دین اسلام بیوی کو، بچوں کو، خانوادگی زندگی کو روحانیت کی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے بیوی بچوں کو وقت دو، اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھو۔ اور سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے اپنی زوجہ کو، اس کا اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا گویا میری مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ جتنا ثواب مسجد النبی میں اعتکاف بیٹھنے کا ہے، وہ ثواب اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے فرائض متعین فرمائے، اور صدیقہ کبریٰ نے جب پوچھا کہ بابا جان، اب یہ جو زندگی نئی شروع ہوئی ہے، اس میں میرے فرائض کیا ہیں اور میرے شوہر علی کے فرائض کیا ہیں، تو سید الانبیاء نے تقسیم فرما دی، فاطمہ بیٹی، گھر کے کام تم انجام دو گی، اور گھر کے باہر کے کام امیر المومنین علی انجام دے گا۔ جملہ سنیے گا، جناب صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، میرے دل میں جو خوشی اور مسرت پیدا ہوئی نا پیغمبر کی اس تقسیم سے، اس مسرت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ زہرا کو کتنی خوشی ہوئی اس تقسیم سے کہ پیغمبر نے میرے ذمے گھر کے باہر کے کام نہیں لگائے، گھر کے اندر کے کام پیغمبر نے میرے ذمے لگائے۔ اور کیا وہ خانوادہ، حسن و حسین جیسے فرزند اللہ نے عطا فرمائے، کیا مبارک نسل اللہ نے عطا فرمائی، اور کیا دنیا کی ماؤں کے لیے سیرت اور اسوہ ہے صدیقہ طاہرہ کی زندگی۔ تربیت اولاد کے حوالے سے چند دفعہ گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور جو روایات اور جو مطالعہ کیا، اور اتنی تاکید ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کی کیسی تربیت کرو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت اور اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے ماں باپ، ہم نے تمہیں جو اولاد دی ہے وہ معصوم دی ہے، اور یہی وجہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب اسے معصوم کہتے ہیں۔ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، وہ معصوم ہے بچہ۔ گویا شریعت اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، میں نے تمہیں، اے ماں باپ، ہم نے تمہیں معصوم فرزند عطا کیا ہے، ایسی تربیت کرو کہ معاشرے کو معصوم لوٹا دو۔ لیکن خدا جانتا ہے کوئی ماں باپ بھی اولاد کی تربیت کر کے معصوم معاشرے کو نہ لوٹا سکے۔ یہ صرف علی و بطول کا گھرانہ ہے، اللہ نے جنہیں معصوم دیے تھے اور انہوں نے معصومانہ تربیت کر کے معاشرے کو معصوم لوٹا دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ ایام فاطمیہ ہیں اور صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے ایام۔ بشار امام صادق علیہ السلام کا صحابی عرض کرتا ہے، امام صادق علیہ السلام کوفہ میں تھے، میں محضر امام میں حاضر ہوا، امام علیہ السلام کھجور تناول فرما رہے تھے، مجھے دیکھ کے فرمایا بشار آؤ میرے ساتھ تم بھی کھجور تناول فرماؤ۔ بشار کہتا ہے میں نے عرض کی فرزند رسول، میں باہر بازار سے آ رہا ہوں، میں نے ایک عجیب دردناک
اور دل سوز واقعہ دیکھا ہے، اور غم مجھ پر طاری ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کھجور کھانے۔ مولا نے ارشاد فرمایا میرا جو حق ہے نا تیری گردن پر، تو جو اس حق کا واسطہ کہ میرے ساتھ تو کھجور تناول فرما۔ کہتا امام کے حکم سے میں نے چند دانے اٹھائے۔ اب مولا نے پوچھا بشار کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہتا ہے مولا میں نے بازار میں دیکھا ہے کہ حکومت وقت کے سپاہی ایک مستور کو پکڑ کے لے جا رہے تھے اور اس مستور کو تازیانے مار رہے تھے، اور وہ مستور دہائی دے رہی تھی، فریاد کر رہی تھی خدا و رسول کے نام کی۔ حضرت نے پوچھا بشار اس مستور کو کیوں مار رہے تھے وہ سپاہی؟ کہتا مولا میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ مستور چلتے ہوئے بازار میں گر گئی، اور جب گری تو منہ سے یہ جملہ نکالا لعن اللہ ظالمی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ تجھ پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت کر۔ یہ جملہ ان سپاہیوں نے سن لیا اور اس مستور کو مارنا شروع کر۔ خدا جانتا ہے بشار کی زبان سے یہ جملے میرے مولا صادق نے سنے، زاروں قطار رونے لگے کہ ایک کنیز زہرا کو مار رہے۔ روایت کے لفظ روتے روتے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور فرمایا بشار اٹھو ہم مسجد سہلہ چلتے ہیں اور اس کنیز زہرا کی رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ امام صادق اٹھے بشار کے ساتھ مسجد سہلہ کی طرف۔ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جاؤ مجھے خبر دینا کہ اس عورت کو رہائی ملی یا نہ ملی۔ میں عرض کروں گا فرزند رسول اے میرے مولا صادق، ایک کنیز زہرا پہ ظلم کی بات سن کے برداشت نہ کر سکے، ایک کنیز زہرا پہ ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ ازادار زہرا کی چیخ بلند ہوئی یا ابتا یا رسول اللہ اہٰذا یفعل بحبیبۃ۔ بابا آئیے دیکھیے آپ کی زہرا کے ساتھ کیا سلوک، آپ کی زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو بس گیا تھا، زہرا کی چیخ بلند ہوئی، فرمایا یا فضت خذینی ویلا صدر کے سندینی، فضا آؤ مجھے سہارا دو، فضا میرا محسن شہید ہو گیا اور فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو اسی لیے صدیقہ کبریٰ کے زیارت نامے یہ جملہ ملتا ہے السلام علیک ایتھا المضطہدہ، اے وہ مظلومہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اور میرا سلام ہو بی بی اور جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی۔ عزادار و مسلمان داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہو گئے، رسول کی بیٹی منع کرتی رہی۔ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین جو جمع قرآن میں مشغول تھے، امیر المؤمنین کو مسلمانوں نے پکڑا، گلے میں رسی ڈالی۔ خدا جانتا ہے جب اس محافظہ ولایت کو معلوم ہوا کہ علی کو پکڑ کے دربار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، زہرا پہلو کا درد بھول گئی، امیر المومنین کا دامن پکڑا اور فرمایا خلو ابن امی، اور میرے ابن ام کو چھوڑ دو۔ عزادارو سن لو گے یہ جملہ، جب سیدہ نے دامن امیر المومنین میں ہاتھ ڈالا، عزادارو جب تک طاقت رہی ابھی بھی نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے، اور مجھے معاف کر دینا عزادارو۔ بنت رسول کی آنکھوں میں سرخی آ گئی اور دم شہادت تک وہ سرخی نہ گئی۔
عزادارو مجھے معاف کرنا، کتنے صبر کا مالک ہے علی، کتنے حوصلے کا مالک ہے علی۔ عزادارو مجھے بتا سکتے ہو اور معاشرے میں کوئی ایسی مثال کہ کسی کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو اور شوہر خاموشی سے دیکھتا رہے؟ علی تیرے صبر کو سلام، علی تیرے حوصلے کو سلام۔ عزادارو اس لیے کہتا ہوں مظلوم اول ہے علی، مظلوم علی الاطلاق ہے علی۔ اور بس عزادارو میرا آخری جملہ، امام حسین علیہ السلام، حسین تیری عظمت کو سلام۔ امام حسین مظلوم اعظم ہیں، مظلوم کربلا ہیں، لیکن خدا جانتا ہے جہاں تک مصائب آل محمد کا تعلق ہے، جہاں تک آل محمد کی مظلومیت کی بات ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ عزادارو سنو گے، امیر المومنین علی ایک جہت سے امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ عزادارو جانتے ہو وہ جہت کیا ہے؟ خدا جانتا ہے جب تک امام حسین زندہ رہے نبی کی کسی بیٹی کو تماچا نہیں لگا، جب تک حسین زندہ رہے امام حسین کی بیٹی کو تماچا نہیں لگا، جب تک حسین زندہ رہے رسول زادیوں کے خیموں کو آگ نہیں لگائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون